वेलकम बैक नाज़रीन पीपल्स पार्टी जैसी ने मंदोखिल साहब अगर मौजूद हैं गालबोल जो सिलसिला जारी है। सर आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी जब इकट्ठी की थी। उन्होंने कहा कि भाई कौन से आप लोगों ने 10 अरब रुपये इकट्ठे करके तीर मार लिया, हम कराची से आपको 10 अरब रुपये देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये भी इशारा किया है कि अभी फौरी तौर पे इत्तेहाद तोड़ देना चाहिए। अभी इत्तेहाद की बात, उनके धड़ों की बात कर रहे हैं कि उनमें तो 2 धड़े चाहते हैं कि ये इत्तेहाद नहीं रहना चाहिए। आप कहते हैं इस इत्तेहाद को जोड़ने के लिए ये उनका मुतालबा पूरा किया। कहीं वो अपने उन 2 धड़ों के मुतालबात या बात मानते हुए इत्तेहाद तोड़ देते हैं? अल्टरनेट ऑप्शन है आपके पास? मेरे ख्याल में फारूक सत्तार साहब भी मेरी तरह जज्बाती है, तो जो उन्होंने इत्तेहाद से निकलने की बात की है तो एक सेकंड जो है ना वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नहीं लगाया और उसको बोला ना करे, पॉलिसी बयान न दे। तो अभी से आप अंदाज़ा लगा लो, एक सेकंड भी नहीं लगाया उसने, उसी सांस में उनको रोका। तो बात ये, अगर इतिहाद से वो निकलना चाहते हैं तो हमारे तो वैसे ही तादाद पूरे सिंध हुकूमत की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारे तो 100 से ऊपर हमारे MP मौजूद है और यहाँ वफाक में इनके पास 7 सीटें। यकीनन हम चाहते हैं कि MQM साथ रहे, मगर आपका सवाल अगर वो MQM निकल गई है तो हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत नहीं गिरने वाली है। अच्छा मतलब साहब, ये जो असम्बलियाँ टूटने का मामला हुआ, ये दूसरा फिर प्रेशर भी आ रहा है कि हमारे ये वाले इस्तीफ़े भी कबूल करें, महंगाई का भी डेवलपमेंट, सारी मामला आपके सामने हैं। कहीं आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट या किसी ने कोई हाथ तो नहीं कर दिया PTM के साथ कि मुश्किल वक्त आप लोगों के हवाले कर दिया, अच्छा वक्त PTI के हवाले था? आज तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अलबत्ता मुश्किल वक्त ज़रूर हमारे हवाले था। और उसकी वजह ये कि जब पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख़ी जो लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में हम रवाना हुए, और उस वक्त हमें ख्याल नहीं था, 2 दिन बाद जब हम हैदराबाद पहुँचे थे वाया बदीन, तो जो ओगरा की समरी थी 8 रुपये जा चुकी थी, तो 8 रुपये बजाय बढ़ाने की 10 रुपये पेट्रोल और डीजल में सस्ती कर दी और साथ में बिजली भी 5 रुपये सस्ती कर लिए। तो जो IMF के साथ उनका डील था कि वो हर 15 दिन में 4 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ाएंगे, तो वो IMF के साथ मायदा तोड़ दिए। जब IMF के साथ मायदा तोड़ दिए तो IMF ने भी अपना जो है ना वो टेक लगा दिया। बेखबरी में हुआ आपके साथ? बेखबरी में हुआ है ना, ये बेखबरी में यूं हुआ कि IMF का, देखो IMF का जो मायदा है वो रियासत पाकिस्तान के साथ होता है। वो शहबाज शरीफ आपको नहीं लगता PTM एक दलदल में दोस्ती जा रही है, महंगाई अवाम में? मेरा पूरी जुमला से तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो सूरत हाल आ गई है, तो हमने जो अपनी प्लानिंग की थी उस लिहाज से तो हम समझ रहे थे कि इंशाल्लाह मईशत हम संभाल लेंगे सबको, लेकिन ये जो IMF ने अपना हाथ खींच लिए है, इसी वायलेशन की वजह से तो हमें प्रॉब्लम हुई है। और आपको वो मशहूर जुमला याद होगा शहबाज शरीफ साहब का कि हमें नाक रगड़ाए IMF ने, तो उसका क्या मतलब था। और फिर बहुत सारे लोग जब वो ये सवाल करते थे कि इमरान खान ने बारूदी सुरंगें बिछाई, इमरान खान ने पता नहीं क्या कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्यों कह रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है। जब ऑडियो टेप 3 गद्दारों का, बल्कि मुल्क दुश्मनों का जो है, जिसमें शौकत तरीन साबिक वज़ीर ख़जाना, पुख्तनख्वा का वज़ीर ख़जाना झगड़ा और मोहसिन लगारी पंजाब का वज़ीर ख़जाना, जो उनकी ऑडियो टेप आ गई है, जहाँ उन्होंने IMF के साथ तो ये जुमे के दिन ये ऑडियो टेप आ गई और मंडे के दिन उसने वजाहत दे दी थी कि हमने फ्लड के तनाजुर। नहीं वजाहत तो देखो, अभी आप भी माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हो, तो आपको नहीं समझ में आई है कि आप जो एक मंडे वाले दिन ये मुआहदा होने वाला था और आपने फ्राइडे वाले दिन ये कहा कि हम इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसका मतलब जो IMF ना करे मुआहदा, तो वो तो नाकाम हो गया। मैं तो हैरान हूँ कि हमारी हुकूमत ने अभी तक मुल्क दुश्मनी का मुकदमा क्यों नहीं लिया। हाँ, मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना आपसे, आपके सवाल से पहले मैंने कर दिया है कि इसके खिलाफ तो मुल्क दुश्मनी का एक्शन लेना चाहिए था। नहीं, अगर आपको लगा कि उन्होंने मुल्क गद्दारी की है, बिल्कुल 100%। आपको नहीं लग रहा है? आप मुझे एक बात बताओ कि आप, मुझे लग रहा है मैं कर सकता तो मैं कर सकता हूँ, देखिए वो अलग सवाल है। आप कर सकते नहीं, आप, मैं तो मुतालबा कर रहा हूँ, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि मोहसिन लगारी ने यहाँ तक बोला कि ये कोई रियासत पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं जाएगी ये बात, तो शौकत तरीन ने बोला जब वो हमारे चेयरमैन के खिलाफ कर रहे हैं, मतलब ऐसे के तैसी। और फिर उसके बाद जब इमरान नियाजी और इनकी टोले के जब ये बयानात आते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के ये होने वाले जो है, तो उसका क्या मतलब था? उसका यही मतलब था कि उन्होंने अपनी तरफ से प्लानिंग कर रखी थी। तो आपको जो सवाल था, तो उस प्लानिंग, उस इशू की वजह से, IMF के हाथ खींचने की वजह से वफाकी हुकूमत को प्रॉब्लम आई।
اب ہمارے پاس دو راستے تھے, یا تو ہم ریاست بچاتے یا ہم اپنی سیاست بچاتے. بڑا آسان تھا ہمارے لیے. عدم اعتماد جو ہے نا وہ تحریک پاس کرا کہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے, اور عین میرے چیئرمین بلاول صاحب کی کمٹمنٹ کے مطابق, اور ہم نے یہاں دھرنا ختم کر دیا اور عدم اعتماد کی تحریک جمع کی ہے. اس کے بعد تو ہمیں تو نگراں حکومت بنانی چاہیے. بڑا آسان تھا ہمارے لیے, لیکن ملک چونکہ دلدل میں تھا, ہم نے ریاست بچانے کی کوشش کی, سیاست نہیں بچائے. یقیناً ہمیں لوگوں نے برا بلا بھی کہا ہے, مہنگائی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ملک سٹیبل ہو رہا ہے. سے نکلیں گے کیسے؟ اب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ورلڈ بینک نے بھی پیسے دی دی, اور پھر جہاں سندھ 90% تباہ ہو چکا تھا سیلاب کی وجہ سے, ہم چیخ چیخ کے بولتے تھے کہ یہ فصلیں جو ہے نا 2 سال تک فصل نہیں ہوگی. اور ابھی آپ چونکہ سندھ کے رہنے والے, آپ مجھے بتاؤ کہ آج بھی روڈ کے دونوں طرف پانی نہیں کھڑا ہے. جب پانی کھڑا ہے اور اس پانی کی حالت میں لوگ وہاں پہ رہ بھی رہے, تو فصلیں کہاں سے ہوں گی؟ جب فصلیں نہیں ہوں گی تو یقیناً گندم آٹے کی بحران آئے گی, دوسری جو سبزی وغیرہ ان کی بحران آئے گی. یہ تو ہم پہلے کہتے آ رہے تھے, لیکن الحمدللہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جب اقوام متحدہ میں قرارداد 141 جمع کر دیے, اس وقت میں سمجھ گیا کہ اب یہ بنیاد رکھ دی ہے. اور پھر جب یو این کا سیکرٹری جنرل آیا, انہوں نے کہا کہ G20 ممالک کا یہ قصور ہے. تو اس لحاظ سے پھر آپ نے دیکھا کہ جنیوا کانفرنس سے $10 ارب سے زیادہ جو ہے نا پاکستان کی امداد کر لی, اور مزید کر. اچھا یہ صرف امداد نہیں ہے, اس چیز کو دیکھ کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص محلے میں کسی راشن کی دکان کا ڈیفالٹر ہو, مقروض ہو, تو اس کو 2 محلے والے قرض بھی نہیں دیتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھ کے جب پاکستان کے پاس یہ معاشی بحران آیا, IMF نے ہاتھ کھینچ لیے, تو سب نے ہاتھ کھینچ لیا. اب چونکہ عالمی دنیا نے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے آپ کا ملک FATF سے بھی نکل گیا, آپ کو عالمی برادری نے تسلیم کر دیے کہ یہ جو آپ کا سیلاب تباہی ہے یہ ہمارے وجہ سے آئی ہے, اور جب بھی انہوں نے امداد بھی کی ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگست میں GSP پلس کے لیے جہاں $16,000 ارب جو ہے نا ہمیں سبسڈی ملتی ہے, اس کے لیے باقاعدہ ہم قانون سازی بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے جو انٹرنیشنل جو کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگلا ہمارا ٹارگٹ میرے چیئرمین کا یہ ہے کہ GSP پلس جو ہے نا وہ پاکستان کو مزید جو ہے نا وہ ساری چیزیں مراد دلائے. جو ٹیکس کی مد میں یا ہمارے جو ایکسپورٹ جاتا ہے, تو اس حوالے سے جو ہمیں ایک ریلیف ملتا ہے, ریبیٹ ملتی ہے, جو بھی آپ نام دے دے, تو اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ معیشت آہستہ آہستہ اب سٹیبل ہو رہی ہے. اب سٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس شخص نے مزید اپنی جو ہے نا وہ جو سوچ تھی وہ دکھایا. پنجاب اسمبلی, بھیا پنجاب اسمبلی توڑیں گے, آپ پختونخوا اسمبلی توڑیں گے, یہ قومی اسمبلی کی جو آپ کے ہیں, میں نے کل بھی ایک شو میں کہا کہ آئیے میں آپ کی استعفے منظور کراتا ہوں, لیکن 1 by 1. پھر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سارے الیکشن جب ایک ساتھ ہوں گے تو کیسے ہوں گے. بالکل بات ان کی صحیح ہے, یہ پختونخوا اسمبلی, پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کی 123-24 سیٹیں ایک ساتھ الیکشن کیسے ہوں گی. یقیناً اس کی دوسری وجہ, ایک وجہ, ایک تو الیکشن کمیشن اس قابل نہیں ہے کہ ایک ساتھ الیکشن کرائے, دوسرا فائنینشلی الیکشن کمیشن اس قابل نہیں ہے کتنا پیسے خرچ کرے, تیسری بات یہ کہ جہاں بلدیاتی الیکشن سندھ میں اور پختونخوا میں 2 مرحلے میں ہوئے, تو اتنا بڑا الیکشن ایک مرحلے میں کیسے ہوگا. ایک مرتبہ پنجاب کو ہوگا, نہیں ہوگا, وہ پاسبل ہی نہیں ہے, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کہا یہ ہو جائے. دیکھیں الیکشن کمیشن گستاخی ہو جائے گی, میں مزید بات کروں گا. الیکشن کمیشن اگر کرا سکتے تھے تو یہ اسلام آباد کا کیوں نہیں کرا؟ الیکشن کمیشن کرا سکتے تھے تو سندھ کا ایک مرحلے میں کیوں نہیں کرا؟ الیکشن کمیشن کرا سکتے تو پختونخوا کا کیوں ایک مرحلے میں نہیں, بلوچستان کا کیوں ایک مرحلے میں نہیں کرائے؟ تو الیکشن کمیشن کے پاس خود اتنی طاقت نہیں ہے, فائنینشلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی اور مین پاور اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی. آپ دیکھ رہے اس میں عام انتخابات بھی نہیں ہوں. میں اگر معاشی صورتحال جس طرح چل رہا ہے, میں یہ میرے سامنے آرٹیکل 232 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر یہ صورتحال رہی ہے تو معاشی صورتحال تو آپ کے یہ اسمبلی جو ہے نا ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, حکومت جو ہے نا یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. اور یہ اور وہ جو KP کے اور پنجاب اسمبلی کا کیا معاملہ ہوگا جو ٹوٹ جائیں گی؟ دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے, تو اس کے لیے تیاری ہوگی. بالکل تیاری, لیکن ایک اور کی میرا اپنا ذاتی خیال ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے ایز اے قانون کے طالب علم کہ الیکشن کمیشن ایک مرحلے میں یہ کرا ہی نہیں سکتی ہے. تو پھر وہ جو پورے پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے وہ تو کرا سکتی ہے, تو ایک صوبے میں یا 2 صوبوں میں نہیں, لیکن پورے پاکستان کے لیے بھی ابھی تو یہ مردم شماری شروع ہوگا, اس کے لیے باقاعدہ حلقہ بندی بنی, وہ تو ڈیجیٹلائز ہوگی, وہ تو کہہ رہے ہیں مارچ تک کمپلیٹ کر لیں گے. مارچ تک ہوں گے نا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا اگلا مرحلہ؟ حلقہ بندی. اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ وہ تو الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو نا, اس کے لیے بھی کم سے کم 3 مہینے چاہیے. ٹھیک ہے, مارچ کے بعد کتنے مہینے ہو گئے؟ یہ اگست ہو گئے, اور اس کے بعد اعتراضات ہوتے,
اس کے بعد اس کی اپیلیں ہوں گی سپریم کورٹ تک، اس کے بعد ٹائم کتنا ہوگا؟ تو پھر نگران سیٹ اپ آ جائے گا نا سر۔ دیکھیں جو بھی اگر اسمبلی کا ٹینور پورا ہو رہا ہے 13 اگست 2023 کو، تو 13 اگست 2023 تک تو اسمبلی نے کہیں نہیں جانا ہے۔ جب کہیں نہیں جانا ہے تو اس کے بعد آپ آگے کے سوچیں نا۔ یہ شخص جو یہ کہتے ہیں صبح شام ان کی وزراء شیخ رشید اور وہ فواد چودھری، ایک ہفتے کی حکومت ہے، 15 دن کی حکومت ہے، آج کتنے مہینے ہو گئے؟ آج 7 مہینے سے زیادہ ہو گئے نا۔ تو جب 7 مہینے سے زیادہ ہو گئے، بیانات پی ڈی ایم بھی دیتی تھی نا کہ کل پی ٹی آئی گئی، پرسوں گئی، پر جاتی نہیں تھی، جب گئی ہے تو اچانک تو ہی آپ گئی۔ پھر یہی کہو نا کہ سیاسی بیانات ہیں، سیاسی بیانات تو پھر آپ ان کی بھی مان لیں سیاسی بیانات ہیں، صحیح۔ آپ عمران خان کی بھی سیاسی بیانات لیکن سمجھ لیں۔ ٹینیور اسمبلی اور والا آپ تو کو آپ پتہ ہے کو یہ بڑا بیان ہے نا مارچ کی آپ کہ نے بات، اسمبلی کا الیکشن ممکن نہیں ہے 2023 میں۔ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے، اگر معاشی صورتحال ہوئی مجھے تو نہیں لگ رہا، میرا آپ نے ذاتی آئین خیال کا ہے۔ آرٹیکل بھی بتا دیا، آرٹیکل بطور بالکل قانونی آئین ماہر کے بالکل ہے، بالکل آپشن ہے، آپشن ہے، بالکل اور ہے۔ یہ اپنایا بھی جا سکتا ہے، کرائے جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل احمد صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے، رانا ثناء اللہ کا بیان آپ کے سامنے، میں تو 6-7 مہینے سے کہتا آ رہا ہوں، ہر چینل پہ عمران کہتا آ رہا خان ہوں، کا بھی بیان ہے کہ مجھے شک ہے کہ یہ 23 میں بھی نہیں کریں تو ان کا شک پکا کر دیں گے ہم۔ بریک لیتے ہیں، میں نے کہا صاحب بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، بریک تھا اٹھوں بریک کا گال بول جس سلسلے کے جاری رکھنا ہے۔